اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹھکرایا ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا سرور کا زادار ہوں، باطل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، کافر ہی مسلمان کو کہہ سکتا ہے کافر، کافر ہی مسلمان کو کہہ سکتا ہے کافر، میں آپ کی تاریخ سے غافل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، بندہ ہوں علی کا مجھے جو چاہے کہیں بندہ ہوں علی کا مجھے جو چاہے کہے دیوانہ ہوں گم کر دے منزل تو نہیں ہوں، ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا پیغمبر اسلام لکھے تھے نہ پڑھے تھے، پیغمبر اسلام لکھے تھے نہ پڑھے تھے، یہ آپ کہیں میں کوئی جاہل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا پیغمبر اسلام لکھے تھے نہ پڑھے تھے، پیغمبر اسلام لکھے تھے نہ پڑھے تھے، یہ آپ کہیں میں کوئی جاہل تو نہیں ہوں، ٹھکرایا ہوا حق کا میں باطل تو نہیں ہوں، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین، ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین،
قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے روز الست پوچھا گیا کیا پسند ہے بے اختیار ہم نے پکارا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین جب چاہ سیدہ کے قدم آئیں گھر میرے جب چاہ سیدہ کے قدم آئے گھر میرے فرش عذاب چھایا منایا غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین کم ظرف کو جہاں بھی ملا جب بھی اقتدار کم ظرف کو جہاں بھی ملا جب بھی اقتدار پہلے بنا ستموں کا نشانہ غم حسین ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد سید مکرم رضوی سے درخواست کروں گا کہ آگے بیٹھتے مولا کریں صلوات پڑھیے موضوع والوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد سلام کے چند اشار پہ شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے یہ دین محمد کا تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے پھیلی ہے زمانے میں توحید کی تنویریں گونجی ہے تیرے دم سے کونین میں تکبیریں اسلام بھی اے آقا تیرے نام سے زندہ ہے اسلام بھی اے آقا
تیرے نام سے زندہ ہے، تعزیر خلیل ہے تو اور فخر مسیحا کا، تو وارث آدم ہے موسیٰ کا تو کہنا کیا، جب نام شہ بطحا تیرے نام سے زندہ ہے، جب نام شہ بطحا تیرے نام سے زندہ ہے، توریت سے قرآن تک آدم بھی خاتم بھی، وہ قبلہ اول بھی قبلہ دویم بھی، تیرے نام سے وابستہ تیرے نام سے زندہ ہے، تیرے نام سے وابستہ تیرے نام سے زندہ ہے، منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے، پھر یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تیرے دم سے، شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے، والفجر میں تو شامل تطہیر میں تو شامل، کوثر کی مودت کی تفسیر میں تو شامل، اور والعصر کا بھی سورہ تیرے نام سے زندہ ہے، والعصر کا بھی سورہ تیرے نام سے زندہ ہے، بیعت بھی نہ لے پایا سر بھی نہ جھکا پایا، ظالم کو کیا رسوا سرور نے سوئے نیزا، قرآن بھی اے آقا تیرے نام سے زندہ ہے، قرآن بھی اے آقا تیرے نام سے زندہ ہے، اور شبیر کا مرثیہ خواں شبیر کا شاعر بھی، پہچان یہی ہے اب تیرے سبط جعفر کی، صد شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے، محمد علیہ وسلم فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی المکی المدنی الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صلوات بر محمد صلی علی محمد برادران ملت، عزیزان گرامی، ارباب فکر و نظر، غلامان حیدر طرار، عزاداران حسین، سلسلہ گفتگو کل جو مجلس تک پہنچا تھا اس میں نے عرض کیا تھا کہ نبوت کا کام
دین کی تنزیل کو مکمل کرنا، امامت کا کام ہے دین کے نفاذ کو مکمل کرنا۔ دین نازل ہو چکا ہے اور اس کا نزول مکمل ہو چکا ہے، مگر اس کا نفاذ اب تک نہیں ہوا ہے کہ اللہ کی پوری زمین عدل و انصاف سے بھر جائے۔ دنیا جس راستے پر جا رہی ہے وہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ہماری قوم تھوڑے سے لوگ ہیں جو سال میں 10 دن کے لیے فرش اعضا بچھا کے دنیا کو چونکاتے ضرور ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ حقیقت کہاں ہے، زندگی کی منزل کہاں ہے۔ دنیا آنکھ بند کیے ہوئے بھاگی چلی جا رہی ہے۔ ایک مصر کے مشہور رائٹر، اہل سنت سے ان کا تعلق تھا، سید قطب، عربی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے جس کا جدید جاہلیت، الجاہلیت الجدیدہ، جدید جاہلیت میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہلاکت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اگلا قدم اس کا جب ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کے لیے کافی ہے۔ کوئی صورت نہیں آج سمجھ میں آتی کہ انسانیت بچے گی کیسے۔ جس راستے پر وہ جا رہی ہے آگے صرف ہلاکت ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف موت ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ مگر مجھے یقین ہے کہ دنیا ہلاک نہیں ہوگی، تباہ نہیں ہوگی۔ اس لیے یقین ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اس لیے یقین ہے کہ اللہ نے یہ دنیا تباہ ہونے کے لیے نہیں بنائی ہے۔ اللہ نے کوئی نہ کوئی صورت ضرور نکالی ہوگی، کوئی نہ کوئی صورت ایسے ضرور پیدا کی ہوگی کہ جو دنیا کو تباہی سے بچا لے۔ جب میں یہاں انہوں نے کتاب اپنی ختم کر دی کہ انسانیت کو اللہ بچائے گا، کیسے بچائے گا، آخری جملہ ان کا کیسے بچائے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے میں نے کتاب پڑھی فوراً میرے ذہن میں آیا یہ دنیا کی کوئی قوم نہیں بتا سکتی، یہ صرف ہم بتا سکتے ہیں، یہ صرف ہم بتا سکتے ہیں کہ دنیا کیسے بچائی جائے گی، تباہی سے کون بچائے گا، اور پوری تفصیل سے دنیا کو ہم بتاتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کے لیے اس کی حفاظت کرنے والوں کو بھی پیدا کیا ہے، اس کے محافظوں کو بھی پیدا کیا ہے، اپنے اپنے وقت پر جب جس کا موسم آتا ہے، جب جس کی فصل آتی ہے، وہ چیز بروئے کار آتی ہے۔ وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز کی ایک فصل ہے، ہر چیز کا ایک زمانہ ہے، ہر واقعے کا ایک دور ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دور جس میں ہم زندہ ہیں، اگر آپ دنیا کے سائنسدانوں اور فلسفیوں کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی تاریخ کئی دور سے گزری ہے۔ پہلا دور حجری دور، یعنی پتھروں کا زمانہ۔ پتھروں کے زمانے کا مطلب پتھروں سے رگڑ کے اسلحے کا کام لیتے تھے، اس سے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ کہتے ہیں پہلا زمانہ جو ہے وہ پتھروں کا زمانہ ہے، پہلا دور جو ہے وہ پتھروں کا دور ہے۔ اس کے بعد انسان ترقی کرتے 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 آخری دور میں داخل ہو گیا، یعنی لوہے کے ہتھیار بنانے لگا، لوہے کے ہتھیار بنانے لگا۔ اب یہ آخری دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان ترقی کرتے 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 آتشی دور میں داخل ہو گیا۔ آتشی دور یعنی بارود کا زمانہ۔ اب بندوق اور ریوالور اور پستول یہ بننے لگے، اور اب جو ہے یہ ایٹمی عہد ہے۔ لیکن ہم قرآن کا مطالعہ کرنے والے دنیا کی تاریخ کو صرف 2 حصوں میں بانٹتے ہیں۔
پہلا حصہ ہے عہد نبوت اور دوسرا حصہ ہے عہد ولایت ہی آیا دیو محمد۔ تو انسان پہلے دن انسان تھا اور آج بھی انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پہلے کوئی کیڑا تھا، پھر کیڑا تیرتے تیرتے میڈک بن گیا، پھر میڈک پانی سے نکل کے خشکی میں آ گیا، اور خشکی میں کچھ دن رہتے رہتے اچھل کے پیڑ پر چڑھنے لگا۔ جب پیڑ پر چڑھنے لگا تو کچھ دن میں وہ بندر بن گیا، اس کے دم بھی نکل آئی، دم کی ضرورت تھی، اور بندر کے بعد اور اس نے ترقی کی کچھ تو بن مانوس بن گیا، یعنی اپنے دو پیروں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور اپنے ہاتھوں سے وہ لکڑی ڈنڈا پکڑنے لگا، اور پھر اور جب اس نے ترقی کی تو جنگلی انسان بن گیا، اور ترقی کی تو متمدن انسان بن گیا، شہری انسان بن گیا۔ مگر یہ تھیوری کس کی ہے؟ یہ ڈارون کی تھیوری ہے۔ اچھا، میں اپنے لڑکوں کو سمجھانے کے لیے ایک تھیوری پیش کروں۔ ان کے سامنے ایک پرانا ڈھانچہ چھکڑا جب جس زمانے میں لوگ استعمال کرتے تھے، یعنی گدھا آگے لگا دیتے تھے، اتنی بڑی گاڑی ہوتی تھی، اس پر سامان وامان رکھتے تھے، آدمی بھی بیٹھ جاتا تھا، اس کو لا کے ایک طرف کھڑا کر دیں، اور کھڑا کرنے کے بعد اس کے آگے پھر گھوڑا گاڑی، پھر اس کے آگے ایک بگھی لا کے رکھ دیں جس میں 4 گھوڑے لگتے تھے، اور بگھی کے آگے ایک کار رکھ دیں لا کے پرانے زمانے کی جو اسٹیم سے چلتی تھی، اور اس کے آگے یہ والی کار رکھ دیں جو پیٹرول سے چلتی ہے، اور اس کے آگے ایک ہوائی جہاز کا ڈھانچہ رکھ دیں، اور ان لڑکوں سے کہا دیکھو بیٹو، یہ اس کو کہتے ہیں ترقی، اس کو کہتے ہیں ترقی۔ یہ چھکڑا جو ہے، یہ کچھ جو کمزور تھے وہ تو چھکڑے کے چھکڑے رہ گئے، جو ذرا مضبوط تھے وہ ترقی کرتے کرتے ٹم ٹم بن گئے، بگھی گھوڑا گاڑی، اور ان میں جو کمزور تھے وہ گھوڑا گاڑی ہی رہ گئے، جو ذرا مضبوط تھے وہ کار بن گئے، اور جو کمزور تھے وہ کار کے کار ہی رہ گئے، جو ذرا مضبوط تھے وہ ہوائی جہاز بن کے ہوا میں اڑنے لگے۔ تو کوئی میری بات نہیں مانے گا، مگر جیسے وہ تھیوری ہے ویسے ہی یہ تھیوری ہے۔ ویسے یہ تھیوری ہے، نہ بندر کو آدمی بنتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے، اور نہ چھکڑے کو ٹم ٹم بنتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے۔ اندازہ ہے عزیزان گرامی، جیسے ڈارون کا اندازہ ویسے میرا اندازہ۔ آپ بتا دیجئے اس میں غلطی کہاں ہے، اس میں غلطی کہاں ہے؟ اس لیے کہ جب سے دنیا ہمارے سامنے ہے، اب کہا جا سکتا ہے کہ صاحب ہم نے ٹم ٹم کو دیکھا ہے، ہم نے بگھی کو دیکھا ہے، ہم نے کار کو دیکھا ہے، ہم نے ہوائی جہاز کو دیکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، ان کے سامنے جہاز بنا، ان کے سامنے کار بنی، ان کے سامنے بیل گاڑی بنی۔ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو 1,24,000 سچے انسانوں نے بتایا ہے کہ انسان جب پیدا ہوا ہے تو انسان تھا، اور آج بھی انسان ہے۔ اور بندر جتنا بندر آج سے 1,000 کی کم سے کم 4,000 سال کی تاریخ تو انسانوں کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ان 4,000 سالوں میں جتنا بندر 4,000 سال پہلے تھا اتنے ہی بندر آج بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب تھیوری ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ عقل لے کے پیدا ہوا ہے، اور عقل اللہ نے انسانوں کے علاوہ کسی جانور کو نہیں دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بندروں کے پاس بھی عقل ہوتی ہے، بندروں کے پاس بھی عقل ہوتی ہے۔ اگر بندر کے پاس عقل ہوتی تو اب تک بندر کم سے کم کسی جنگل میں ایک چھپڑ تو بنا ہی سکتا تھا۔ ہاتھ تو ہے ہی اس کے پاس، پتیاں ہیں، خار و خس ہے، جھاڑ جھنکھاڑ ہے، اس کو ایک پیڑ کے اوپر رکھ کے ایک چھپر بنا کے اس کے بارش میں یا برف باری میں وہ چین سے اس کے نیچے بیٹھ سکتا تھا، مگر آج تک اس نے سوچا ہی نہیں۔ عقل کہتے ہیں سوچ کے نتیجہ نکالنا اور نتیجے کو عملی جامہ پہنانا۔ عملی جامہ پہنا، بندر پھنسائے جاتے ہیں، ہمارے طرف بھی پھنسائے جاتے ہیں۔ تو کیسے پھنسائے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بندر بہت عقل مند ہوتا ہے، نقل کرنا تو جانتا ہے، نقل کرنا تو جانتا ہے، مگر نقل کرنا جو ہے وہ عقل نہیں ہے۔ نقل کرنا ہمارے یہاں مشہور ہے، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے۔ مثلا اس کو سکھا دیجئے موٹر سائیکل چلانا، اس کو بٹھا دیجئے، اس کو بائک پکڑا دیجئے، وہ جس راستے پر آپ سکھا دیں گے اسی راستے پر جائے گا۔
अगर बीच में अचानक कोई लड़का आ जाए तो रोक नहीं सकता वो, इसलिए कि वो जानते ही नहीं, वो तो जितना उसको सिखा दिया गया है उतने ही वो जानता है। जिसको अल्लाह ने अक्ल नहीं दी उसकी तारीफ ही ये है। फरिश्तों से जब अल्लाह ने पूछा कि जरा तुम बताओ ये नाम किसके हैं, जो हजरत आदम का इम्तिहान हुआ, तो फरिश्तों ने यही कहा मालिक जितना तूने बताया है वो उतना ही हम जानते हैं, हम उससे ज्यादा जानने की सलाहियत नहीं रखते। मगर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, वो जितना जानता है उसको बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, उसके इल्म में इजाफा होता चला जाता है। तो बंदर वैसे ही, बंदर हमारे यहाँ फंसाते हैं, बंदर जाल लगा देते हैं, नीचे गन्ने के टुकड़े रख देते हैं। अब बंदर आया, आने के बाद उसने हाथ डाला, डालने के बाद गन्ने का एक टुकड़ा पकड़ा, अब वो खींच रहा है, उस जाल में तो फंसा हुआ है। इतनी अकल नहीं कि उसको सीधा करके निकाल ले, अब वो खींच रहा है, उधर से जो पकड़ने वाला है उसे कुछ नहीं करना है, अब वो फंसा हुआ है। बंदर जो है वो न गन्ना छोड़ेगा और न जाल उसे छोड़ेगा। अब वो आदमी आया, आने के बाद उसने पकड़ लिया। अगर अक्ल होती तो गन्ना छोड़ के हाथ निकाल लेता, भाग लेता, मगर उसकी अक्ल ही नहीं है। दूर भेज दीजिए मोहम्मद वाले। तो इस तरह थ्योरी से, अंदाजों से कायनात समझ में नहीं आती। 1,24,000 इंसानों ने हमें खबर दी है कि पहला इंसान हजरत आदम, और हजरत आदम जैसे थे वैसी आज का इंसान है, वही जज्बात, वही ख्यालात, वही तसव्वुरात। अलबत्ता इंसान के वजूद ने तरक्की नहीं की है, इंसान के जरिए इस जमीन ने तरक्की की है, इस कायनात ने तरक्की की है। पहले आदमी पहाड़ों के अंदर घरों में रहता था, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसने घर बनाना सीख लिया, उसने खेती करना सीख लिया, उसने बाग लगाना सीख लिया, उसने बाग लगाना सीख लिया। अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया था, अल्लाह ने मिट्टी बनाई थी, उसने उससे प्याला बना लिया। अल्लाह ने रात पैदा की थी, इसने चिराग बना लिया, उसको रोशन कर लिया। अल्लाह ने दरख्त पैदा किए थे, इसने तरतीब दे के उस दरख्त को बाग की हैसियत दे दी, बाग की हैसियत दे दी। मगर इस्लाम जो है असलों से नहीं नापता तारीफ, अखलाक से नापता है। इसलिए कि इंसान के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो है, सबसे बड़ी कुव्वत जो है इस्लाम की निगाहों में, इस्लाम की रोशनी में, वो है अखलाक की कुव्वत। लिहाजा असलहा चाहे तलवार हो, चाहे डंडा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आतिशी हो, चाहे एटमी हथियार हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसकी सारे हथियार बेकार हो जाते हैं, सारे हथियार बेकार हो जाते हैं, सारे असलहे बेकार हो जाते हैं अखलाक के मुकाबले में। अखलाक से बड़ा कोई असलहा नहीं है, अखलाक से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अगर एक बाअखलाक इंसान है तो ज्यादा दिन तक उसे झुठला नहीं सकते थे। हमारी कौम यहाँ बैठी हुई है, अभी वो पढ़ रहे थे कि हम जाहिल तो नहीं हैं, हम गुम कर रहे मंजिल तो नहीं है। यकीनन हम गुम कर रहे मंजिल नहीं है। दुनिया देखती होगी हमें तो सोचती होगी कि आखिर ये कौन सी कौम है कि जब मुहर्रम का ज़माना आता है तो फर्श बिछा के रोते हैं, अपना सीना पीटते हैं, अपना सर पीटते हैं। आखिर इनको इससे फ़ायदा क्या है? ज़रूर सोचते होंगे। आपको बताना चाहिए, हमारे नौजवानों को बताना चाहिए कि भाई देखिए, बात ये है कि हम लोग शरीफ इंसान हैं, हम अच्छाई और बुराई की तमीज़ रखते हैं, हम कोई दीवाने नहीं हैं, हम कोई बैकवर्ड नहीं हैं, हम कोई जाहिल नहीं है। हमारी कौम ने भी बड़े बड़े फलसफी पैदा किए हैं, हमारी कौम ने भी बड़े बड़े मंतकी पैदा किए हैं। हमारी कौम का एक फर्द था जिसने इल्म कीमिया ईजाद किया, हजरत जाबिर इब्न हय्यान। हमारी कौम का एक फर्द था अबू अली सेना, जो बाबा तिब कहा जाता है। हमारी कौम का वो शख्स था कि अल्लामा तूसी, जिसने सबसे पहले बहुत बड़ी रसदगाह बनाई और बहुत बड़ी दूरबीन बनाई, जिसके जरिए सितारों को मुआयना करता था। हमारी कौम ने भी बड़े बड़े शायर पैदा किए हैं, हमारी कौम ने भी बड़े बड़े मुसन्निफ पैदा किए हैं, हमारी कौम ने भी बड़े बड़े साइंसदान पैदा किए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर पैदा किए हैं। तो अब वो सवाल करेंगे कि फिर आप मातम क्यों करते हैं, आप रोते क्यों हैं,
آپ نوحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اب آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے افراد ہیں، کچھ ایسی ذاتیں ہیں، کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جنہیں ہم بھول نہیں سکتے۔ بھلا ہم اس 3 دن کے پیاسے سپاہی کو کیسے بھول جائیں کہ جو 3 دن کی پیاس میں دریا پر قبضہ کرنے کے بعد پیاسا لوٹ آیا تھا، محض اس لیے اس کے گھر والے پیاسے تھے۔ ہم اس جوان کو کیسے بھول جائیں کہ جس نے اپنا شباب دین الہی پر نثار کر دیا تھا؟ ہم اس بوڑھے باپ کو کیسے بھول جائیں کہ جس نے جوان بیٹی کی لاش پر شکر کا سجدہ کیا تھا؟ ہم ان ماؤں کو کیسے بھلا دیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو سجا کے مرنے کے لیے بھیجا تھا، صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اللہ کا دین محفوظ رہے اور اللہ کے دین کے ذریعے انسانیت محفوظ رہے۔ ہم صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی دین کی حفاظت کرتے ہیں، ہم انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں جو انسانیت کو مرنے نہیں دیتے۔ یہ ہمارے ٹپکتے ہوئے آنسو جو ہیں یہ انسان کے دل کو سوکھنے نہیں دیتے۔ جب محرم آتا ہے ہم رو کے دنیا کو متوجہ کرتے ہیں اور متوجہ کر کے بتاتے ہیں کہ جس نے احسان کیا ہے اسے بھول جانا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ شرافت نہیں ہے۔ جب محرم آتا ہے تو ہم کو وہ گھرانے یاد آتے ہیں جو دین کے لیے، اسلام کے لیے لٹ گئے تھے۔ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ سینٹر بن جائے گا، مجھے یقین ہے، اور پھر آپ سے کہتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ سب سے بڑا دخل خلوص کا ہے اور جذبے کا ہے، اور بارگاہ الہی میں اس کے کرم پر یقین کا ہے۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو گیا کوئی بڑا کام نہیں ہے، وہ کام جو ایک جگہ ہو سکتا ہے دوسری جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہزاروں سینٹر ان ملکوں میں بن گئے ہیں، عزائی سینٹر جسے ہم لوگ عزا خانہ کہتے ہیں، نام بدلتے رہتے ہیں۔ اردو ہے، جب پہلا فرش بچھا حیدرآباد میں تو اس نے کہا یہ علاوہ ہے، اس کا نام رکھا، کچھ دن بعد اسے عاشور خانہ کہا۔ پھر جب یہ عاشور خانے اٹھ کے شمالی ہند میں آ گئے، شمالی ہند یہ دلی، مظفر نگر، مراد آباد، یہ سب تو وہاں چونکہ سنسکرت کا دورہ تھا، اس نے اردو نے اس کا نام امام باڑہ رکھ دیا۔ اور پنجاب کی طرف جب یہ فرش اعلیٰ آگے بڑھا تو اسے امام بارگاہ کہنے لگے، یہاں آ گئے اسے سینٹر کہہ رہے ہیں، حسینی سینٹر، امامیہ سینٹر، کوئی بھی نام رکھ دیجیے، بس سینٹر لگا دیجیے خالی۔ تو اردو تو ایسی زبان ہے کہ جتنے الفاظ چاہیے انگریزی کی اس میں ملا دیجیے، مگر وہ اردو ہی اردو رہے گی، وہ اردو ہی رہے گی، مگر ورڈ جو ہے اردو رہنے دیجیے۔ ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، بائی ایئر آیا ہوں، فلائٹ آن ٹائم آ گئی تھی، دیکھیے اردو جملے ہیں۔ اب آپ بتائیے مگر الفاظ کتنے ہیں اس میں انگریزی کے؟ 1-2 لفظ جو ہے وہ اردو کے ہیں، باقی سب انگریزی کے ہیں، مگر لگتا ہے کہ ہم اردو ہی بول رہے ہیں۔ تو اردو اتنی آسان زبان ہے کہ ہر زبان کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، ہر زبان کے لفظوں کو اپنے اندر ملا لیتی ہے۔ تو بات پھر وہیں آ گئی۔ اب پھر آئیے، بات ہے نبوت اور ولایت کی۔ ایسا لگتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کا سفر جو تھا وہ اسی لیے تھا کہ عہد ولایت عالم وجود میں آ جائے، عہد ولایت عالم وجود میں آ جائے۔ نبوت کا مقصد ولایت کے عہد کو پیدا کرنا تھا، یعنی وہ آدمی عالم وجود میں آ جائے، وہ انسان عالم وجود میں آ جائے جو اپنے سینے میں نبیوں کا دل رکھتا ہو، جو اپنے پہلو میں پیغمبروں کا کلیجہ رکھتا ہو، اتنا بڑا عالم ہو کہ جبریل کا محتاج نہ ہو، فرشتوں کا محتاج نہ ہو راستہ دکھانے کے لیے۔ دیکھیں نبی جو ہے وہ ہر وقت فرشتے کا محتاج ہے، ہر وقت وہی کا محتاج ہے، وہی کی انگلی تھام کے سفر کرتا ہے، لیکن وہ آخری انسان جو نبوت کا ماحصل ہے، تمام نبوتوں کا ماحصل سمجھ رہے ہیں، نتیجہ تمام نبوتوں کا ماحصل جو ہے اسے اتنا بڑا تو ہونا چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ مجھے نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے جبریل کی ضرورت ہے، نہ مجھے وحی کی ضرورت ہے۔ جو وحی آ چکی ہے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے، اس پر میری نگاہیں ہیں، پورا قرآن میرے اندر ہے، میرا وجود قرآن بنا ہوا ہے، اور جو فیصلہ کر دے وہ ایسا لگے کہ یہ نبی کا فیصلہ ہے، یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے، وہ آواز دے
تو دنیا کو یہ محسوس ہو کہ یہ نبی پکار رہا ہے، یہ رسول پکار رہا ہے، اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، غالب کل غالب۔ درود دیجیے جب وہ شخصیت پیدا ہو گئی، کہتے ہیں کہ جب تک حضرت علی پیدا نہیں ہوئے تھے پیغمبر نے اعلان نہیں کیا۔ حضرت علی جب 10 سال کے ہوئے، جب اس قابل ہو گئے کہ اب تصدیق کر دیں رسالت کی، نبوت کی، تب پیغمبر نے کہا دعوت ذوالعشیرہ ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ پلنے والے میرے بھائی کو میرا ساتھی بنا دے، پیغمبر نے بھی دعا کی۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ علی میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ تو علی آ گئے، یعنی اب نبوت کوئی ضرورت ختم ہو گئی، اپنا کام نبوت کر چکی ہے، اب امامت کو اور ولایت کو اپنا کام کرنا ہے، چاہے اسے نبوت کہیے چاہے اسے ولایت کہیے۔ نبی کے بعد علی ہیں۔ اچھا، نبی کے بعد علی ہر آدمی کے لاشعور میں ہیں، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ نبی کے بعد اگر کوئی یاد آتا ہے، مکے میں جب پیغمبر نکلتے تھے تو پیچھے پیچھے علی ہوتے تھے، لوگوں کی نگاہیں جب اٹھتی تھی تو نبی کے چہرے پر پڑتی تھی، نبی کے چہرے سے ہٹتی تھی تو علی کے چہرے پر پڑتی تھی۔ آج بھی انسان کا مزاج ہے کہ محمد کے بعد علی کا لفظ لبوں پر آ جاتا ہے، اور اگر علی کا لفظ نہ لیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کمی ہو گئی ہے۔ 4 مصرے سن لیجئے تاکہ میری بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شعروں سے ذرا گدگدی پیدا ہوتی رہے۔ کہ میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ ملا جی تم اپنی اذاں میں بھول گئے ہو کچھ، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔ لگتا ہے نا، تنہا تنہا لگتا ہے کہ نہیں؟ پھر سن لیجیے، بچوں سے پوچھ لیجیے اگر ملا جی کیا بھولے ہیں۔ ملا جی، اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، تو ملا کی اذاں میں وہ کمی کیا ہے؟ پھر سے سن لیجیے۔ میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ ملا جی تم اپنی اذاں میں بھول گئے ہو کچھ، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔ اور آج بھی اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں تو سب سے زیادہ انسانوں کا نام جو ملے گا آپ کو یا محمد ہوگا یا علی ہوگا۔ درود بھیج دیجیے محمد۔ یہ ایسا نام ہے کہ جو انسانیت کے لاشعور پر قدرت نے لکھ دیا ہے، بیاض وجدان انسانی میں لکھا ہوا ہے۔ دنیا کہتی رہے کہ علی کا نمبر 4 ہے، مگر وجدان انسان نہ، پیغمبر کے بعد کوئی بیچ میں آ ہی نہیں سکتا، کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں، بال برابر کا فاصلہ نبی نے چھوڑا نہیں۔ کوئی آئے گا تو کہاں آئے گا، جگہ ہی نہیں ہے۔ نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی کو پہچانا کتنے لوگوں نے؟ اب یہ سوال کل بھی تھا، سوال آج بھی ہے۔ کل بھی سوال تھا اور آج بھی سوال ہے۔ ہم کیا پہچانتے ہیں علی کو؟ ہاں پہچان سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے یہی کہا کہ جو امام کو پہچانے ہوئے بغیر پہچانے گزر گیا دنیا سے، وہ ہلاکت کی موت مرا۔ پہچان تو سبھی سکتے ہیں، مگر پہلی منزل ہوتی ہے جاننا، دوسری منزل ہوتی ہے پہچاننا، تیسری منزل ہوتی ہے ماننا۔ تو بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو جانتے تو تھے مگر پہچانتے نہیں تھے، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو جانتے بھی تھے پہچانتے بھی تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو پہچان کے بھی نہیں پہچانتے۔ کیا کہا؟ تو اپنے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، وہ ہلاکت کی موت مرا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان پہچان سکتا ہے نا، کہ نہیں پہچان سکتا۔ جب ایک شعر سن لیجئے، ایک شاعر صاحب نے کہا، بہت استاد شاعر ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، شعر تو شعر ہے، کب کیا دماغ میں آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائیں،
ہم تو کیا ہیں خود فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں. ہم تو کیا ہے حشر میں ممکن ہے یہ کہہ کر نصیری چھوٹ جائے ہم تو کیا ہیں خود فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں. تو عزیزان گرامی سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ شاعر پر فرشتے مقدمہ داخل کریں گے قیامت میں کہ صاحب یہ نہ پہچانے ہمارے اوپر کیوں الزام لگاتے. اگر ہم نہ پہچانتے تو کبھی درزی بن کے کیوں جاتے, کبھی گہوارہ دلانے کیوں جاتے, کبھی دربان بن کے کیوں جاتے. ہم تو پہچانتے تھے, انہوں نے ہم پہ الزام لگایا بالکل غلط. اور اللہ نے پلٹ کے اگر کہا کہ کم وقت ہو جس کے پہچاننے کا میں نے اتنا اہتمام کیا, پہچانوانے کا اتنا اہتمام کیا کہ نہ آدم کو پہچانوانے کا اتنا اہتمام کیا, نہ ابراہیم کو پہچانوانے کا اتنا اہتمام کیا, نہ موسیٰ کو پہچانوانے کا اتنا اہتمام کیا, خود اپنے آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانوانے کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا علی کے پہچانوانے کا اہتمام کیا. پیدا کیا تو اپنے گھر میں پیدا کیا, دیکھ لو یہاں وہ پیدا ہوا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا ہے کم سے کم. اور جس وقت یہ خبر پھیلی ہوگی کہ کعبے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے, ہر آدمی کے ذہن کے اندر یہ سوال آ گیا ہوگا وہ بچہ کیسا ہے, وہ بچہ کون ہے. اور پرورش کے لیے اس آغوش کا انتخاب کیا اللہ نے کہ جس سے بڑی کوئی آغوش نہیں تھی. ساری دنیا کی نگاہیں پیغمبر کے گودی پر تھی, پیغمبر کے وجود پر تھی. کفار اس لیے ہر وقت نگاہ میں رکھتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی مل جائے تو اس کو انراج کر کے بڑھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے کہ یہ نبی نہیں ہے. اور جو اپنے محبت کرنے والے تھے وہ اس لیے نظر رکھے ہوئے تھے تاکہ ہم ان کا اتباع کریں, ان کی پیروی کریں. تو پالا پیغمبر کی گود میں, پیغمبر نے بھی کبھی ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھایا, کبھی کاندھے پہ چڑھا کے دکھایا. تاریخ نے بھی, تاریخ کی نگاہوں نے علی کو ہر جگہ دیکھا ہے. کھیتوں میں مزدوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, میدان میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا ہے, ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے, یتیموں کی روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا ہے, پیغمبر کی نالین ٹاکتے ہوئے دیکھا ہے, کھیت میں کھیتی کرتے ہوئے دیکھا ہے, محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے, کاندھوں پر بیلچا لیے ہوئے دیکھا ہے, حکم بھی دیتے ہوئے دیکھا ہے, حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا ہے. زندگی کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے کہ جس رخ پر علی کا کردار تاریخ کے سامنے نہ ہو. پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ پالنے والے فرشتوں نے نہیں پہچانا, ہم کیا پہچانیں گے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نہ پہچاننا چاہے تو پھر مجبوری ہے. دیکھیے میں نے کل کہا تھا امام اور ماموم میں عمل کا رشتہ ہوتا ہے, امام اور ماموم میں عمل کا رشتہ ہوتا ہے. عمل کا رشتہ سمجھ رہے ہیں نا. میں نے کہا تھا کہ اگر عمل کا رشتہ کاٹ دیا جائے نہ تو کوئی امام نہ کوئی ماموم, نہ امام نہ ماموم. عمل ہی کا رشتہ جو ہے وہ امام کو امام بناتا ہے, ماموم کو ماموم بناتا ہے. اسی رشتے میں دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میں نے کل بتا دیا تھا, آپ کے ذہن میں بھی ہوگا. آپ سمجھتے ہیں جب تک نماز پڑھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے امام ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عمل میں اتباع کر رہے ہیں. باہر نکلنے کے بعد اب آپ ان کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں تیار ہیں؟ اس لیے کہ اب عمل میں اتباع نہیں ہے. ان کا کام دوسرا, ہمارا کام دوسرا. اللہ نے علی کو امام بنایا ہے, علی کو امام بنایا ہے. جب امام بنایا ہے تو میں نے کل سوال کیا تھا کہ امام کتنے دیر کے. لوگوں نے کہا کہ قیامت تک کے, انشاءاللہ یقیناً قیامت تک کے ہمارے امام ہیں, قیامت تک کے ہمارے امام ہیں. اور امام ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے, ان کی زندگی کو سمجھنا چاہیے, اور جو واقعات ان کی زندگی کے بارے میں ہمارے سامنے آئے ان کو پرکھنا چاہیے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. مثلا نصیری کی ابھی بات آ گئی, نصیری کی بات آئی نا, تو مجھے نہیں معلوم کہ نصیری کہاں پیدا ہوا تھا اور کس نے پیدا کیا تھا, مگر اتنا ضرور جانتا ہوں, مجھے یقین ہے کہ میرے مولا کا کردار ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے, کسی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اور وہ انہی کو خدا سمجھ لے. پڑ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پیغمبر اسلام پہلے ہی بتا دیتے کہ دیکھو بھائی سب کے پاس جانا, علی کے پاس مت جانا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. سب کا ذکر کرنا, علی کا ذکر نہ کرنا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. سب کا چہرہ دیکھنا, علی کا چہرہ نہ دیکھنا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. پلٹ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت.
علی کی زیارت کرنا عبادت، علی کی خدمت میں جانا عبادت، جس سے پیغمبر کی حدیثوں سے یہ نتیجہ نکلا کہ علی کو دیکھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا، گمراہ جو ہے وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ یہ کوئی بدماش تھا سیاسی جس نے یہ اسکینڈل گڑھا ہے نصیریوں والا، خیر ہے، اب چونکہ بچپن میں سنتے آئے ہیں، تاریخ میں نے نہیں دیکھا، میں اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ اکثر جگہ میں ایسی بات کہہ دیتا ہوں، اکثر لوگ خفا ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب اس کو علی کی فضیلت ہے، ہم نے کہا کوئی فضیلت نہیں، مولا کی فضیلت تو یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آیا اس نے اب اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، علی کا چہرہ دیکھا اللہ سمجھ میں آ گیا، علی کی سخاوت دیکھی اللہ کا کرم سمجھ میں آیا، علی کا علم دیکھا اللہ کا علم سمجھ میں آ گیا، علی کو دیکھ کے لوگ خدا کو پہچانتے تھے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے علی کو دیکھ کے کوئی خدا کا انکار کر دے یا علی ہی کو خدا کہنے لگے پھر بھی تو فضیلت، ہم نے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں نہ جانے کتنوں کو لوگ خدا کہہ دیتے ہیں، کبھی درخت کو کہہ دیتے ہیں، کبھی پتھروں کو کہہ دیتے ہیں، کیا اس سے پتھروں کی کوئی فضیلت ہو جاتی ہے؟ کوئی فضیلت نہیں، مگر اگر ہے ایسا تو میں نے قطع کہا ہے، سب کا رہبر، سب کا آقا، سب کا مولا ہے علی، جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی۔ سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے۔ علی کو دیکھیے خدا یاد آتا چلا جائے گا، خدا یاد آتا چلا جائے گا۔ مگر یہ کہ بات ولایت کی چل رہی تھی نا، بات ولایت کی چل رہی تھی، یہ عہد ولایت ہے، یہ عہد ولایت ہے۔ ابھی ولایت معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ولایت ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ وہ اشارہ ضرور کر رہی ہے، وہ اشارہ ضرور کر رہی ہے کہ جب ایک فقیہ کی ولایت اتنی طاقتور ہو سکتی ہے تو معصوم کی ولایت جو ہے وہ کتنی طاقتور ہوگی، معصوم کی ولایت کتنی طاقتور ہوگی۔ اب میں آپ کو چند بند سنا دوں اپنے آخری انقلاب کے، کہ مگر باتیں بہت سی کہنی ہیں، باتیں بہت سی کہنی ہے۔ اچھا دیکھ رہا ہوں میں گھڑی، تو عزیزاں گرامی میں ابھی سنا رہا ہوں، گھڑی ہٹا دیتے، گھڑی ہٹا دیتے زیادہ بہتر ہے۔ پڑھوں سنائیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گھڑی ہٹا دیتے ہیں، آپ سنائیے۔ اچھا سنیے۔ سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام گردش طوفان میں تختہ بندی کو، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، تختہ بندی کو، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، سلام پرچم ایران کی بلندی کو، سکوت قوم کا چھنکار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا۔ یہ ہے صحیح ہے نا؟ سلام قوم کے احساس حق پسندی کو، سلام گردش طوفان میں تختہ بندی کو، سلام عزم خمینی کی فتح مندی کو، سلام پرچم ایران کی بلندی کو، سکوت قوم کا چھنکار بن گیا آخر، لہو غریبوں کا تلوار بن گیا آخر۔ سمجھ رہا تھا زمانہ یہ قوم گریہ کنا، رہین شیون و ماتم اسیر وہم و گما، نہ تیغ اٹھے گی اس سے نہ چل سکے گی سنا، بھلا یہ قوم کہاں اور انقلاب کہاں، مگر اٹھی تو ستم کا زجاج توڑ دیا، اتار کر سر ظالم سے تاج توڑ دیا، بتا دیا کہ محبت کے پاس باہم ہے، دکھا دیا کہ شریعت کے ترجمہ ہم ہیں، دکھا دیا کہ شریعت کے ترجمہ ہم ہیں، رہے خاموش تو مظلوم و بے زباں ہم ہیں، مگر اٹھے ہیں تو پھر تیغ خوفشاں ہم ہیں، ہم ہی ہیں وقت کو جو راستہ دکھاتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ آتے ہیں، اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ آتے ہیں، قدم ہمارے رہے غم میں ڈگمگا نہ سکے، زمانہ ہار گیا ہم شکست کھا نہ سکے، ہم ایسی آگ ہیں دنیا جسے بجھا نہ سکے، ہماری فکر سے سب کا دماغ جلتا ہے، ہوا کی زد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے، ہر دور میں ہمارا چراغ ہوا کی زد پہ جلا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ دیکھیے نعرہ تو دو ہی ہے، ایک نعرہ تکبیر اور دوسرا نعرہ حیدری، باقی تو بیچ میں مقدس ہے، میں لگانا چاہیے، مگر جوش اس میں پیدا ہوتا ہے وہ بس نعرہ حیدری ہے۔ تو دیکھیے
وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ آتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو میدان سے بھاگ آتے ہیں، قدم ہمارے رہے غم میں ڈگمگا نہ سکے، ہم ایسی آگ ہیں جس کو کوئی بجھا نہ سکے، ہماری فکر سے سب کا دماغ جلتا ہے، ہوا کی ضد پہ ہمارا چراغ جلتا ہے، مگر ابھی سے ہے کیوں ظالموں میں حشر بپا، ابھی تو قاتل و فجار کا کٹا ہے گلا، گھٹا اٹھی ہے مگر خون کبھی ابھی کہاں برسا، ابھی تو صبر کی حد میں ہے انتقام خدا، جدید و شبر ہزاروں کمین گاہ میں ہیں، نہ جانے کتنے ہوئدہ ابھی نگاہ میں ہیں، ابھی تو روح یمین و یسار پیاسی ہے، ابھی تو سرحد صبر و قرار پیاسی ہے، ابھی تو گردش لیل و نہار پیاسی ہے، ارے خبر نہیں کہ ابھی ذوالفقار پیاسی ہے، ابھی ملا لب مظلوم کو جواب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ تھی، انقلاب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب کہاں، یہ انقلاب کی آہٹ ہے، انقلاب کہاں، ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ستمگروں کے پرخشے اڑائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے نقشے مٹائے جائیں گے، ابھی تو خون کے دھبے مٹائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے، سوال کر گئی زہرا جواب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے، کسی کو اپنے فدق کا حساب لینا ہے، ابھی یہ نعرہ بس ایک خواب آدمیت ہے، ابھی یہ نعرہ بس انسان کی ضرورت ہے، ابھی یہ نعرہ بس ایک نعرہ سیاست ہے، ظہور ہو تو یہ نعرہ نہیں حقیقت ہے، علی کے لال دل بوتراب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، کہے گا سارا جہاں انقلاب زندہ باد، ابھی حیات ہے قیدی اجل کی باہوں میں، ابھی اندھیرا ہے انسان کی نگاہوں میں، ابھی تو قافلے زندگی ہے راہوں میں، علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں، مرتبہ دیتی ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، زمانہ اپنے محمد کے انتظار میں ہے، غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، ہے بند منعم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، نعرہ لگا دیجیے، اس کو سن چکے ہیں آپ حضرات، میرا خیال ہے لوگ پڑھتے رہے ہیں یہاں، تو حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ، فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، اجالے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، فضا مہکتی ہے کوئی گلاب بھی ہوگا، اجالے ہیں تو کہیں آفتاب بھی ہوگا، تراب ہے تو کوئی بودراب بھی ہوگا، زمین پر دین خدا کامیاب بھی ہوگا، جو درد دل ہے تو پھر دل کا چین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، یزید لاکھوں ہیں کوئی حسین بھی ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یزید لاکھوں ہے، بتا رہی ہے یہ عقل و خرد کی حیرانی، ثبوت اس کا ہے انسان کی پریشانی، خبر یہ دیتی ہے ظلم و ستم کی طغیانی، کہ برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی، ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے، سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، کیا ہوگا؟ اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کے دیار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، برس رہی ہے قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، کوئی کہے گا نکل کر مزار سے بھاگو، صدا کسی کی نبی کی دیار سے بھاگو، قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا، پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا، علی کی تیغ ہے پھر بے نیام، بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوئے شام، بھاگ چلو اجل کو یاد ہے ہم سب کے نام، بھاگ چلو کہ بھاگنا ہی تو ہے اپنا کام، بھاگ چلو
کہ بھاگنا ہی تو ہے، اپنا کام بھاگ چلو. اما نہیں ہے کہیں کارزار ہستی میں، کچھار چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں. تو علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، بچے نہ آج کوئی بانی جفا بیٹا، تیرے نثار تیری جنگ پر فدا بیٹا. میں حد صبر میں تھا، کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری ہے. تو کہے گی تیغ کریں آج فیصلہ میرا، کہے گی تیغ کریں آج فیصلہ میرا. تو اپنا میان میں اب تک تھا مشغلہ میرا، نکل سکا نہ کبھی رن میں ولولہ میرا. ارے زمانہ دیکھتا خیبر میں حوصلہ میرا، نمود قوت نانے جبی نے روک لیا، وہاں بھی شہپر روح الامی نے روک لیا. علی چاہا کہ مجھے رن پہ روک لیتے تھے، کبھی زرہ کبھی توسن پہ روک لیتے تھے، جد آپ کے سر دشمن پہ روک لیتے تھے، سکون و صبر کے دامن پہ روک لیتے تھے. علی کے بعد بھی ضبط علم سے کام لیا، حسن نے روک کے مجھ کو قلم سے کام لیا. بھری ہے آگ میرے دل میں بے قرار ہوں میں، نہ جانے کتنے یتیموں کی قرضدار ہوں میں، نہ جانے کتنے شہیدوں کی سوگوار ہوں میں. کہے گا کون کہ حیدر کی ذوالفقار ہوں میں. علی کے لال تیرے نام کی دہائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے، نہ آج روک مجھے آخری لڑائی ہے. جدا ہوا سر شبیر میں نے صبر کیا، درائے خیمے میں بے پیر میں نے صبر کیا، درائے خیمے میں بے پیر میں نے صبر کیا. پکارتے رہے دلگیر میں نے صبر کیا، بنا کے تربت بے شیر میں نے صبر کیا. نہ حال پوچھئے امت کی بے وفائی کا، بہن کھڑی تھی گلا کٹ رہا تھا بھائی کا. بس سوگواران مظلوم میں اپنی منزل پر آ گیا. یہ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں بھی تھی، یہ ذوالفقار امام حسن کے ہاتھ میں بھی تھی، یہ ذوالفقار حسین کے ہاتھ میں بھی تھی. چلی بھی اس کے بعد کے ائمہ اس ذوالفقار کے وارث تو تھے، مگر پھر میان صبر سے ذوالفقار باہر نہیں نکلی. امام حسن نے قلم سے کام لیا، طرح طرح کا الزام بھی رکھا گیا امام حسن علیہ السلام پہ. وہ لوگ جو امامت کو پہچانتے نہیں تھے، امامت کی معرفت نہیں رکھتے تھے، بزدلی کا الزام بھی لگایا امام حسن علیہ السلام پر. امام نے صلح کی. اسے صلح ہم اور آپ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں تھے، ورنہ حق اور باطل میں صلح نہیں ہوتی. وہ بھی ایک جنگ کا طریقہ تھا جو امام حسن نے اختیار کیا. امام حسن امام حسین نے شہادت اختیار کی، وہ بھی ایک لڑائی کا طریقہ تھا، وہ بھی دشمن کو شکست دینے کا ایک طریقہ تھا. امام حسن نے قلم سے شکست دی، حسین نے خون کی دھاروں سے اسلام دشمن طاقتوں کو شکست دی. ورنہ یہ سمجھنا کہ امام حسن صلح کے ہیرو ہے اور امام حسین جنگ کے ہیرو ہیں صحیح نہیں ہے. جو کردار حسن کا ہے وہی کردار حسین کا ہے. امام حسن نے جب صلح کی اس میں امام حسین برابر کے شریک تھے، آگے آگے امام حسن، پیچھے پیچھے امام حسین. اور امام حسین جو کربلا میں آئے، جب کربلا میں آئے امام حسین تو امام حسن تو نہیں تھے، امام حسن تو نہیں تھے، مگر اپنے وارث کو حسین کی نصرت کے لیے امام حسن نے پہلے سے معین کر دیا تھا. کون؟ حضرت قاسم. حضرت قاسم کفر اور اسلام کی زور آزمائی دیکھ لے، لشکروں پر ایک پیاسے کی چڑھائی دیکھ لے. کہتی تھی رن میں تڑپ کر حضرت قاسم کی تیغ، جنگ دیکھی صلح دیکھی تھی حسن کی، اب لڑائی دیکھ لے. حضرت قاسم کربلا میں موجود ہیں، ایک ایک کر کے حسین کے ساتھی شہید ہو رہے ہیں. اصحاب کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اعزا جا رہے ہیں. حضرت مسلم کے نونہال کام آ گئے، حضرت زینب کی گود کے پالے کام آ گئے. اب بار بار ام فروا اپنے جوان لال قاسم کی طرف دیکھتی ہے.
قاسم کی طرف دیکھتی ہیں. ایک مرتبہ تڑپ کی آواز دی ماں نے بیٹے کو, میرے لال مجھے شرم آتی ہے, میرے لال مجھے شرم آتی ہے بیویوں کے سامنا کرتے ہوئے. مجھے زینب سے شرم آتی ہے, ان کے دونوں لال کام آ چکے ہیں. مجھے رقیہ سے شرم آتی ہے, ان کے سب بیٹے کام آ گئے. مجھے انصار کی بیواؤں سے شرم آتی ہے, انہوں نے اپنی گودیں اللہ کے دین پر نثار کر دی, اور تم اب تک میدان جنگ میں نہیں گئے. قاسم نے تڑپ کے کہا, والد گرامی کیا کروں, جب بھی جا کے مولا سے کہتا ہوں کہ آقا مجھے میدان کربلا کی اجازت دے دیجئے, تو حسین ایک ہی بات کہتے ہیں, میرے لال تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو, میں نے تمہیں اس دن کے لیے تو پالا نہیں ہے. سوگواران مظلوم عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد کم سن ہے اور اسے اپنے گود میں پالتی ہے تو اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز رکھتی ہے, اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز رکھتی ہے. قاسم امام حسن کے بیٹے تھے مگر پلے تھے حسین کی گود میں, پلے تھے حسین کی گود میں. اس لیے جب قاسم کہتے تھے کہ آقا مجھے اجازت دیجیے میدان جنگ کی مقابلہ کرنے کے لیے میں جانا چاہتا ہوں, امام حسین یہی کہتے تھے کہ میں نے اس دن کے لیے تمہیں نہیں پالا ہے, اس دن کے لیے تمہیں نہیں پالا ہے. ادھر حضرت عباس بھی کہتے تھے کہ میرے لال پہلے میں جاؤں گا, جب تک میں موجود ہوں تمہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں نے جب کہا حضرت قاسم سے, ام فروا نے, کہ بیٹا اب جب جانا اپنے امام کے سامنے, اپنے چچا کے سامنے, اور امام حسین جنگ کی اجازت نہ دیں تو تمہارے بازو پر جو تعویذ بندھا ہوا ہے اسے کھول کے امام کی خدمت میں پیش کر دینا. قاسم آئے امام کی خدمت میں, آگے کھڑے ہو گئے. امام حسین نے کہا میرے لال کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا محضر شہادت میں تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. اتنا سننا تھا کہ قاسم کا پورا جسم لرزنے لگا, چہرہ زرد ہو گیا. امام حسین نے کہا کیا بیٹا موت سے ڈر گئے کیا؟ حضرت قاسم نے کہا نہیں آقا موت سے نہیں, موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. کہا پھر تمہارے چہرے کا رنگ کیوں زرد ہو گیا؟ کہا بھائی یہ سوچ کے زرد ہو گیا کہ علی اصغر کو کیا کفار خیمے میں در آئیں گے اور اندر آ کے نبی کی بیٹیوں کے درمیان میں علی اصغر کو شہید کریں گے. امام حسین نے کہا نہیں میرے لال ایسا نہیں ہوگا, علی اصغر کو میں لے کے خود جاؤں گا میدان میں, مگر میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ بھئی یہی وقت تھا کہ حضرت قاسم نے اپنے بازو پر بندھا ہوا تعویذ کھولا, اور کھولنے کے بعد امام حسین کی خدمت میں پیش کر دیا. امام حسین نے اس تعویذ کو پھیلایا تو دیکھا کہ وہ تعویذ کے بجائے بھائی کے نام بھائی کا خط تھا. امام حسن نے لکھا تھا امام حسین کو, بھیا حسین میری نگاہ امامت دیکھ رہی ہے وہ منظر جب ایک ایک کر کے سب رخصت ہو رہے ہیں, تمہارے ناصر کم ہوتے جا رہے ہیں. میں تو کربلا میں نہیں ہوں گا مگر میرا لال قاسم ہوگا, میری جگہ پر قاسم کو میدان جنگ کی اجازت دے دینا یہ میرا حکم ہے, یہ میری وصیت ہے. بس اس خط کا پڑھنا تھا. امام حسین نے اپنی آنکھوں سے بھائی کی تحریر کو لگایا, تڑپ کے کھڑے ہو گئے, قاسم کو اپنے سینے سے لگایا, کہا میرے لال جاؤ خدا حافظ و ناصر, میں اپنے بھائی کا حکم کیسے ٹھکرا دوں؟ میرے اندر اتنی مجال نہیں, اتنی تاب نہیں. یہ کہہ کے عباس سے مخاطب ہوئے, بھیا عباس ذرا قاسم کو سجا دو, اپنے ہاتھوں پہ سر پہ امامہ باندھنا, ایسا امامہ باندھنا کہ کوئی زخم سر تک نہ پہنچنے پائے, تلوار اپنے ہاتھوں سے کمر میں آویز نہ کرنا. عباس نے کہا آقا میری تربیت دی ہوئی ہے قاسم کو, میں نے میدان جنگ کا طریقہ سکھایا ہے, شمشیر زنی کی تربیت دی ہے. قاسم کو بلایا, عباس نے امامہ باندھا, شمشیر کمر میں آویزہ کی, زرہ پہنائی, پہنانے کے بعد گھوڑے پر بٹھایا. جب گھوڑے پر بیٹھ گئے آواز دی, بیٹا قاسم دیکھو دنیا کی نگاہیں تم پر ہوں گی, حسن کے بیٹے ہو, علی کے پوتے ہو, میں نے تمہیں سکھایا ہے, تربیت دی ہے, کہیں ایسا نہ ہو
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نام کو بھی بٹا لگ جائے۔ قاسم نے کہا چچا آپ دیکھیں گے آج میں کیسی شمشیر چلاتا ہوں، مانا کہ 3 دن کا پیاسا ہوں، ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کے قاسم نے گھوڑے کو بڑھایا، فوج یزید کے اندر داخل ہوئے۔ فوج یزید میں کے اندر داخل ہوئے تو علی کا خون رگوں میں جوش مار رہا تھا۔ تلوار نکال کے جو حملہ کیا تو صفوں پہ صفیں گرنے لگی، صفوں پہ صفیں گرنے لگی۔ میمنہ کی طرف بڑھے، میمنہ ٹوٹ گیا، میسرہ کی طرف بڑھے، میسرہ ٹوٹ گیا۔ قلب لشکر میں پہنچے، قلب لشکر کی دھجیاں اڑا دی، صفوں پر صفیں گرنے لگی۔ الامان و الحفیظ کی آواز چاروں طرف بلند ہونے لگی۔ پسر سعد نے یہ دیکھا، آواز دی تیر اندازوں کو بلاؤ، یہ علی کا لال ہے، یہ علی کا پوتا ہے، اسے تلواروں سے کوئی مار کے نہیں گرا سکتا، دور سے تیر اندازی کرو۔ اب چاروں طرف سے قاسم پر تیر اندازی ہونے لگی۔ اتنے تیر برسے کہ حضرت قاسم کے ہاتھوں سے لجام فرس چھوٹ گئی، تلوار زمین پر گر گئی۔ زمین پر گرنا تھا کہ ایک ظالم آگے بڑھا، اپنا گرز گراں بار اٹھایا اور گرز فضا میں لہرا کے قاسم کے سر پر پڑا۔ جیسے ہی پڑا قاسم کے لبوں سے آواز نکلی، وَامَّا ادرکنی، ارے چچا جلدی کیجئے۔ بھئی یہ آواز حسین کے کانوں میں پڑی، حسین کو تڑپا دیا اس آواز نے۔ بے اختیار ہو کے حسین کھڑے ہو گئے، مگر کمر تھام کے کھڑے ہوئے، آواز دے کے کھڑے ہوئے، علی اکبر میرے بازوؤں کو تھام لو، عباس مجھے سہارا دو، ارے میرے بھائی کی نشانی قاسم، میری گود کا بالا گھوڑے سے گر گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کسی شہید کے مرنے پر حسین اتنا بےتاب نہیں ہوئے تھے جتنا قاسم کے گھوڑے سے گرنے پر بےتاب ہوئے۔ تڑپ کے فوج یزید پہ حسین نے حملہ کر دیا۔ اب حملہ جو کیا تو ادھر کی فوجیں ادھر، ادھر کی فوجیں ادھر۔ اب گھوڑوں پر سوار فوجی جو حسین سے ڈر سب کے بھاگے تو نہ پوچھئے، جلتی ہوئی خاک پر قاسم، ہر گھوڑے کی ہر ٹاپ پر ایک ہی آواز نکلتی تھی، وَامَّا وَامَّا، ہائے چچا، ہائے چچا۔ فوج حسنی حسین پہنچے۔ اب قاسم کا جب حال دیکھا تو ایک مرتبہ پھر تڑپ گئے، ہائے تم نے میرے بھائی کی نشانی کو اس طرح بھی مٹا دیا ہے کہ پہچان ہی نہیں جاتی۔ ادھر عباس آ گئے، علی اکبر آ گئے، حسین خاک پر بیٹھ گئے، کاندھے سے اپنی عبا اتاری، زمین پر بچھا دی۔ قاسم کی لاش اٹھا کے اپنی عبا میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک مرتبہ یا علی کہہ کے کھڑے ہو گئے، اور پشت کے اوپر قاسم کا جنازہ اٹھا لیا، خیمے کی طرف رخ کیا، سر جھکا ہوا ہے، ساتھ میں علی اکبر ہے، عباس ہے، عباس کے بھائی ہیں، آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں۔ ادھر در خیمہ پر فضا نے یہ منظر دیکھا، رونے والوں تڑپ کے ایک مرتبہ فضا نے آواز دی، بیبیو اپنے بال کھول دو، حسن کا گھر اجڑ گیا، قاسم کی لاش آ رہی ہے، سیدانیوں میں ماتم شروع ہو گیا۔ ادھر حسین پہنچے خیمے میں، وہ خیمہ جو لاشوں کے لیے رکھا ہوا تھا، بنایا گیا تھا، وہاں لے جا کے قاسم کی لاش رکھ دی۔ ام فروہ صحن میں بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی تھی کہ ایک مرتبہ زینب گئی، بازو تھاما، ام کلثوم گئی، ام فروہ کا بازو تھاما، بی بی اپنے لال کا آخری دیدار کر لیجئے، اپنے لال کا آخری دیدار کر لیجئے۔ ام فروہ نے نگاہیں اٹھائی، کہا بی بی میں نے تو اپنے لال کو علی اکبر پر نثار کر دیا، علی اکبر پر نثار کر دیا ہے۔ زینب نے کہا بی بی آخری دیدار تو کر لیجئے اپنے لال کا۔ دونوں بہنوں نے ام فروہ کو اٹھایا، آہستہ آہستہ قدم بڑھایا،
خیمے میں آئی زینب اور ام کلثوم نے ماں کو کوک جلی ماں کو بٹھا دیا، کہا اپنے بیٹے کا دیدار کیجئے۔ ایک مرتبہ ام فروا نے آنکھیں کھولی، نہ ماتم کیا، نہ روئی، نہ فریاد کیا، آنکھیں کھولی، چاروں طرف نگاہیں ڈالی، دیکھا کوئی جنازہ نہیں رکھا ہے، کوئی میت نہیں رکھی ہے، تڑپ کے آواز دی بیوی میرا لال کہاں ہے؟ زینب نے اس گوشے کی طرف اشارہ کیا، اب جو دیکھا ام فروا نے کہ ابا کے دامن میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، تڑپ کے قریب گئی، ابا کا دامن ہٹایا، ایک مرتبہ بیٹے کی لاش پہ نظر پڑی، آنسو نہیں بہایا، ماتم نہیں کیا، بس بقیع کا رخ کیا، آواز دی ہے میرے وارث، آج کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تھی، مگر ذرا اپنے لال قاسم کی حالت دیکھئے، لاش پہچانی نہیں جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، پالنے والے الہی و سیدی و مولائی، پالنے والے ہماری مجلس کو قبول فرما دے، پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو روما لے، جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے جو محتاج ہے جو ظاہر ہے ان کی تمنائی پوری ہو، جو مخلوق ہے ان کا قول ادا ہو، پالنے والے جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی دلی تمنائیں پوری ہوں، پالنے والے یہاں اس شہر میں ان لوگوں کے لیے ایک عزا خانے کا انتظام کر دے، ایک ایسے سینٹر کا انتظام کر دے، اسی ذکر حسین کے صدقے میں، اسی ذکر اہل بیت کے صدقے میں، اسی پرچم عباس کے صدقے میں، کہ جہاں بیٹھ کے یہ اطمینان سے اپنے مولا کا غم منائیں، اہل بیت کو یاد رکھیں۔ پالنے والے ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو ایسا علم اور ایسا کردار عطا کر دے جو دوسری قوموں کے درمیان دین اہل بیت کے تعارف کا ذریعہ بن سکیں، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے عزا خانوں کو اپنی یاد اور ذکر حسین سے آباد رکھیں۔ ماتم حسین صدقے ہو یہ مادر پہ سکینہ کی یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہو یہ مادر پردیس میں ماں لٹ گئی تا راج ہوا گھر صدقے ہو یہ مادر میاں سکینہ یہ ماں کہتی پھرو کر صدقے ہو یہ مادر میاں سکینہ یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہو یہ مادر مجبور ماں تجھ کو کفن دے نہیں سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی، کہہ نہیں سکتی، مجبور ہے ماں تجھ کو کفن دے نہیں سکتی، کچھ کہہ نہیں سکتی، افسوس کے چادر بھی نہیں ہے تیرے سر پر، صدقے ہو یہ ماں پر سکینہ کی
یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے کوئی ماں بھیا یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے کوئی ماں تکیا ہے نہ بستر نہ کوئی اور بچھونا کیسا ہے یہ سونا کیسا ہے یہ سونا تکیا ہے نہ بستر نہ کوئی اور بچھونا کیسا ہے یہ سونا تھی بھی تمہیں اس خاک پہ نیندہ گئی کیوں کر صدقے ہوئے ماں کے ماں میاں یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہوئے ماں میاں یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہوئے ماں اصغر بھی نہیں پاس کے دل جیسے بہلتا کچھ بس نہیں چلتا کچھ بس نہیں چلتا اصغر بھی نہیں پاس کے دل جیسے بہلتا کچھ بس نہیں چلتا اب تو خفا ہو کے نہ جائے میری دل پر صدقے ہوئے موتے ماں میاں یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہوئے ماں میاں یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہوئے ماں سینے پہ جوان بیٹے نے جب کھائی تھی برسی میں دیکھ رہی تھی سینے پہ جوان بیٹے نے جب کھائی تھی برسی میں دیکھ رہی تھی اور ذبح ہوا کامن میرے علی اصغر صدقے ہوئے مادر میاں سکینہ یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہوئے مادر میاں سکینہ یہ ماں کہتی تھی رو کر صدقے ہوئے مادر پردیس میں ماں لٹ گئی تا راج ہوا گھر صدقے ہو یہ مادر پر شوری پر احساس اندیشه و زنم که من مجنون لبا
یہ
ظالموں اس کو دو پلا دو پانی اب لبوں پر میرے بیٹی کا ہے دم آیا ٹپکتا ہوا آواز کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا جیسے جیسے میرے غازی کا علم جھکتا گیا وقت میں حضرت شبیر کے بھی ہم آیا ٹپکتا ہوا آواز کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا سارے موسم کو گزر جاتے ہیں لیکن سارے موسم کو گزر جاتے ہیں لیکن بس ہمیشہ کے لیے موسم ماتم آیا ٹپکتا ہوا آواز کا پرچم آیا کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم 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 آیا سزا سجاد نو دے
ٹورن دیندے تنگ کیتا ہے زہمانے او بہنا چلہو جاری او بہنا چلہو جاری پتھرے دیاں راہاں سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا 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 سجاد نو دیندے نے دکھ سکے بھی سید نے ہائے ہائے دکھ سکے بھی سید نے منگیاں نے دعا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے بیماری ہے مدت تو کیویں ٹریا خدا جانے نہیں تو پھر ٹرن دیندے تنگ کیتا ہے زہمانے او بہنا چلہو جاری بہنا چلہو جاری پتھری دیاں راہاں سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے دکھ سکے بھی سید نے ہائے ہائے دکھ سکے بھی سید نے منگیاں نے دعا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا 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 سجاد نو دیندے نے ہر ترسیش مر ظالم میری بہن سکینہ تے انج لوگ نہیں کر دے کدی ظلم یتیماں تے او کیویں تیری اونگلاں چوں او کیویں تیری اونگلاں چوں کدے والی چڑاواں سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا 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 سجاد نو دیندے نے دکھ سکے بھی سید نے ہائے ہائے دکھ سکے بھی سید نے منگیاں نے دعا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے بے جرم سزا سجاد نو دیندے نے ہر ترسیش مر ظالم میری بہن سکینہ تے انج لوگ نہیں کر دے کدی ظلم یتیماں تے او کیویں تیری اونگلاں چوں او کیویں تیری اونگلاں چوں کدے والی چڑاواں
रुकदा है सब जांदे राया तू बीमारी पुछदा है ओ केड़ी जात मुसलमानो ओ केड़ी जात मुसलमानो ऐदी कब्र बनावा सजाद नु दे ने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने दुख सके भी सैयद ने हाय दुख सके भी सैयद ने मंगिया ने दुआवा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने रुकला जा सकीना दा हर मोड़ ते रुकदा है सब जांदे राया तू बीमारी पुछदा है ओ केड़ी जात मुसलमानो ओ केड़ी जात मुसलमानो ऐदी कब्र बनावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा 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 सजाद नु दे देने बीमार है मुद्दत तू किवें टुरिया खुदा जाने नहीं तो टुरन देंदे तंग कीता है ज़हमाने ओ पैरा झूलहू जारी ओ पैरा झूलहू जारी पत्थरी दिया रामा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने दुख सके भी सैयद ने हाय दुख सके भी सैयद ने मंगिया ने दुआवा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने कर दर्शिश मर जालिम मेरी बहन सकीना ते अंज लोग नहीं कर दे कदी जुल्म यतीमा ते ओ किवें तेरी उंगला चू ओ किवें तेरी उंगला चू कदे वाली चुड़ावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद नु दे देने जुर्म सजावा सजाद
ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਬੇਜੁਰਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਬੇਜੁਰਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਜਾਦ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਰੁਕ ਲਾਸ਼ਾ ਸਕੀਨਾ ਦਾ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਏ ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ